جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو گلوب ٹی وی کینیڈا پاکستان، اور آج ہم بات کریں گے جنرل فیض حمید کے حوالے سے کہ آج ان کو 14 سال قید بامشقت کی سزا دی گئی ہے۔ اور ہر طرف اس سال کی سب سے بڑی خبر یہی ہے، آج 11 دسمبر اور شام کے تقریباً 10 بجے یہ میں نے ریکارڈنگ کی ہے۔ بات یہ ہے کہ جی جنرل فیض حمید جب ISI کے چیف تھے تو انہوں نے جو رویہ سیاستدانوں کے خلاف اختیار کیا تھا وہ انتہائی غیر مناسب تھا، انتہائی غیر اخلاقی تھا، اور جعلی اور جھوٹے کیس بنوا کر سیاستدانوں کو یہ جو سزائیں دلوائی جاتی ہیں، پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ سزائیں دلوانے والے شخص خود اس کا شکار ہو گیا۔ سیاستدان فوج کے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اور فوج سیاستدانوں کو، یہ سلسلہ گزشتہ نصف صدی سے تو جاری ہے، سب کو پتہ ہے۔ اب جنرل حمید کا رویہ کیسے تھا، یہ ان کو کیسے پکڑا گیا، اور ان کا ایک کیریئر جو تھا ظاہر ہے ایک ISI کے چیف کا تھا، پھر بعد میں انہیں کور کمانڈر بھی بنایا گیا۔ سارا معاملہ یہ ان کے چیف بننے کا تھا کہ میں فوج کا چیف آف آرمی سٹاف بنوں۔ جنرل باجوہ کو ان کی حمایت تھی، جنرل باجوہ کو ایک دفعہ ایکسٹینشن مل چکی تھی اور یہ خواہش رکھتے تھے کہ جنرل باجوہ کے بعد مجھے آرمی چیف بنایا جائے۔ اس کے لیے پورا ایک گیم پلان تیار کیا گیا تھا، لیکن بعض غلطیاں کی گئی تھیں، اور میرے اپنے خیال میں کہ جو PTI کے بعض لیڈران کے نام سامنے آ رہے ہیں، اس میں ان کے ایک سیکٹری اطلاعات بھی ہوا کرتے تھے غالباً رؤف حسن صاحب، ان کے ٹیلی فون کا جب فرینزک ٹیسٹ کرایا گیا ہے تو ان کے رابطے جو ہیں وہ فیض حمید سے ملتے ہیں۔ فیض حمید صاحب کا جو چکوال میں گھر ہے وہاں پہ بہت سے ایسے شواہد ملے ہیں جو وہ کئی فون استعمال کیا کرتے تھے۔ اور اس سے پہلے کہ فیض حمید کا سلسلہ ہم جاری رکھیں، ہماری اطلاع یہ بھی ہے کہ اب عمران خان کو راولپنڈی کے اڈیالہ جیل سے کسی دوسری جیل میں منتقل کیا جائے گا، اور غالباً بھاولپور جیل میں ان کو منتقل کیے جانے کے امکانات ہیں۔ اچھا، فیض حمید نے آپ کو علم میں ہوگا کہ عمران خان کے جو مخالفین تھے، جیسے راولپنڈی سے حنیف عباسی صاحب تھے، بے قصور تھے، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، ان پہ ایفیڈرین کا کیس بنایا گیا، اور سب کو پتہ ہے کہ انہیں کس طرح سزا ہوئی، رات کے وقت ان کو سزا دلوائی گئی۔ رانا ثناء اللہ پہ بھی تھی، شاہد خاقان عباسی پہ بھی تھی، ایون نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز اور احسن اقبال، اور میرے اپنے خیال میں میر شکیل کے خلاف تو کیس عمران خان کی خواہش پر بنایا گیا تھا، اور انہیں بھی 8 مہینے بلا وجہ جیل میں رکھا تھا۔ ہر دور میں، ہر سیاسی دور میں سیاستدانوں نے اپنے سیاستدانوں کو یا اپنی خواہش پہ یا فوج کے کہنے پہ یا اداروں کے کہنے پہ ان کے خلاف کیسز بنائے ہیں، اور کیسز بنا کے ان کو سزائیں بھی دلوائی ہیں، ان کو جیلوں میں بند کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ایسی انہیں مجبوری آن پڑی، کیونکہ سب کے پاس ووٹ بینک تو ہے، پیپل پارٹی کے پاس اپنا ایک ووٹ بینک ہے، مسلم لیگ نواز کے پاس بہت بڑا بینک ووٹ ہے، اور اب PTI کے پاس بھی ہے، لیکن 2014 تک PTI کا اتنا بڑا ووٹ بینک نہیں تھا، اور عمران خان کا جو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ انہیں لانچ کیا گیا تھا اور وہ فیض حمید اور پھر جنرل باجوہ نے ان کو وزیر اعظم بنانا تھا، اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے، لیکن اب جب عمران خان کی غیر مناسب، غیر قانونی اور غیر آئینی حکومت ختم کی گئی، ہم اس کے بھی مذمت کرتے ہیں۔ نواز شریف کی 3 مرتبہ حکومت ختم کی گئی، خان صاحب سے تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، اور یہ غلط ہوا ہے، ہم اس کو غلط ہی قرار دیں گے۔ بات یہ ہے کہ فیض آباد سے فیض حمید تک جو سلسلہ شروع ہوا تھا، جنرل فیض حمید نے جو دھرنا دیا گیا تھا تحریک لبیک کے حوالے سے، ان میں جو رقوم تقسیم کی تھی
اور اس کی فوٹیج بھی بنی تھی اور بہت شور بھی ہوا تھا، اور قاضی فائز عیسیٰ نے اس کے خلاف ایک فیصلہ بھی دیا تھا اور رولنگ بھی دی تھی کہ فوج جو ہے وہ سیاسی معاملات میں ملوث نہ ہو، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ اپنے سبارڈینیٹ کے خلاف ایک مقدمہ بھی قائم کریں۔ خیر اس وقت تو چونکہ وہ اقتدار میں تھے تو انہوں نے کوئی کیس وغیرہ قائم نہیں کیا۔ اس کے بعد جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو گئی تو فیض حمید صاحب پہ الزام یہ بھی ہے کہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح عاصم منیر جو ہیں وہ آرمی چیف نہ بن سکیں، اور ان کے خلاف جو کچھ ان کے ذہن میں تھا وہ انہوں نے کوششیں کی۔ یہ ان پہ الزامات ہیں، اور 9 مئی کے بھی ایشوز ہیں، اور عمران خان کے لیے بھی ابھی 9 مئی کے معاملات سامنے آئیں گے۔ پی ٹی آئی کے لیے مشکلات کا دور مزید آنے والا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی نے جو چند غلطیاں کی ہیں وہ ان غلطیوں کو اس کی انہیں بڑی سزا ملے گی، کیونکہ فوج کے ادارے کے خلاف اس طرح کے واقعات جو ہے بھٹو کے دور میں نہیں ہوئے۔ بھٹو کو دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ نے، فوج نے ان کو سزائے موت دی، اور جو ٹرو ورکر تھا پیپلز پارٹی کا، جس نے اپنے آپ کو آگ بھی لگائی، خودکشیاں بھی کی، لیکن آخر کار بے نظیر بھٹو کو فوج سے کمپرومائز کرنا پڑا۔ خان صاحب کو بھی کمپرومائز کرنا چاہیے تھا، اور کمپرومائز کرنا چاہیے کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی فی الحال چارہ نہیں، ماں سوائے یہ کہ کوئی قدرت کی طرف سے کوئی ایسا سلسلہ ہو جائے جس کے فی الحال وقتی طور پر امکانات کم ہیں، کیونکہ عاصم منیر صاحب ابھی مزید 5 سال آرمی چیف بھی ہیں، فیلڈ مارشل بھی ہیں، تمام تینوں مسلح افواج کے سربراہ بھی ہیں، اور وہ خاصے مضبوط دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن سیاسی طور پر پی ٹی آئی کے لیے بہت ساری پریشانیاں آ چکی ہیں اور آئیں گی، اور ان کے لوگوں کے لیے، خاص طور پر اوورسیز میں جو لوگ رہتے ہیں، وہ جتنا مرضی یہاں پہ شور کر لیں، جلسے جلوس کر لیں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا۔ صرف اور صرف انہیں اسٹیبلشمنٹ سے، پی ٹی آئی کے جو قیادت ہے، بات کرنی ہوگی۔ آج فیصل واڈا صاحب کا میں سن رہا تھا ایک کسی جگہ پہ انٹرویو، انہوں نے کہا تھا کہ ابھی تو فیض حمید صاحب عمران خان کے خلاف گواہی بھی دیں گے، اور گواہی دیں گے تو جو فیصلہ آئے گا وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ ابھی تو ایک کیس اور 4 الزامات کا فیصلہ ہوا ہے فیض حمید صاحب کے پاس، اور وہ گواہی دیں گے، اور 9 مئی کے ابھی معاملات باقی ہیں۔ باقی میرا اپنا خیال ہے کہ معاملہ یہ صرف جنرل فیض حمید تک ہی محدود نہیں آئے گا، بلکہ اس میں پی ٹی آئی کے کئی بڑے لوگوں کے نام بھی سامنے آئیں گے، اور جو بیرون ملک لوگ بیٹھے ہیں اس کے لیے تو ادارے، حکومت اور ہمارے طاقتور ادارے جو ہیں، ان کی خواہش اور کوشش ہے کہ ان لوگوں کو واپس لایا جائے۔ اب دیکھتے ہیں اس میں انہیں کس حد تک کامیابی ہوتی ہے۔ اچھا، گو کہ آئی ایس آئی کے سربراہ آرمی چیف کی کمانڈ کے نیچے ہوتے ہیں، لیکن بہت سے معاملات میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اپنے طور پہ بھی ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے جنرل باجوہ کو بھی اس معاملے میں گرفت میں لیا جا سکتا ہے، میرا اپنا خیال ہے، کیونکہ کوئی بھی فوجی افسر ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سے 3 سال تک تو سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتا، لیکن یہ فیض حمید صاحب نے نہ صرف حصہ لیا بلکہ سیاسی سرگرمی میں اچھا خاصا انہوں نے حصہ ڈالا، اور ایک مخصوص کہہ لیں، ایک ان کی پسندیدہ جماعت کہہ لیں، یا جن سے ان کے قرابت داری تھی یا دوستی تھی یا خواہش تھی یا کچھ معاملات طے تھے، وہ مشورے ان کو دے رہے تھے۔ پاکستان میں فوج پر سیاست میں مداخلت ہوتی رہتی ہے، اس کی تاریخ اچھی خاصی طویل ہے، اور لیکن کسی بڑے فوجی افسر کو ان الزامات کے تحت اس سے پہلے جو ہے سزا نہیں ہوئی۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مثال ہے۔ اس سے پہلے جنرل جاوید صاحب کو اور
جنرل اسد درانی کے خلاف بھی کورٹ مارشل ہوا، اور ان واقعات میں جنرل فیض حمید کا جو ملوث ہونا ہے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ ٹرائل جو ہیں مزید سخت ہوتے چلے جائیں گے۔ بہرحال یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے، آنے والے دنوں میں فیصلے کے سیاسی مضمرات کیا ہوں گے۔ 9 مئی کے واقعات سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا صرف اس میں پی ٹی آئی کے لوگ ملوث تھے یا اس کے پیچھے کوئی اور خفیہ ہاتھ بھی تھا۔ اسے بھی بے نقاب کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس روز فوج کی اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تھا لاہور، میاں والی، پشاور میں، جو کہ انتہائی غلط تھا۔ لیکن اب جب اس کی پوری تحقیقات اور سامنے آئے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے کیا پس پردہ کوئی اور لوگ بھی سرگرم تھے۔ اچھا، بعض اوقات ادارے کا جو سربراہ ہے نا، اپنی کسی سرگرمی کی پیشگی اطلاع جو ہے اپنے حکام بالا کو نہیں دیتا، وہ خود ہی فیصلے لے لیتا ہے، اور خود فیصلے لے کے اپنے باسز کو بھی نہیں بتاتا۔ تو کئی فیصلے جنرل فیض حمید نے ظاہر ہے جنرل باجوہ سے بھی ڈسکس نہیں کیے ہوں گے، یا بالا اپنے فیصلے کیے، حالانکہ انہیں بتانا چاہیے تھا۔ اور کئی حکومتی وزراء کئی موقع پر جنرل باجوہ کا نام لے چکے ہیں، لیکن حکومت ان کے خلاف خود ابھی کارروائی نہیں کر رہی۔ البتہ فوج کا اپنا ایک نظام ہے، وہ کارروائی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ تاریخ دیکھیں کہ 2018 سے 24 کا واقعات کا لیں تو دو ہی فوج کے بڑے کردار نظر آتے ہیں۔ ظاہر ہے جنرل باجوہ آرمی چیف تھے اور جنرل فیض ISI کے چیف تھے۔ تو کورٹ مارشل کی کارروائی کے دوران جنرل فیض نے